آخر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے سے کیوں منع کیا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا تو اپنے مردوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے علی تم مجھ پر ایمان لے آؤ، لیکن حضرت علی نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کسی نئے دین کو نہیں اپناؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آخر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی بار اسلام قبول کرنے سے کیوں منع کر دیا؟ پہلی وحی آنے کے کچھ ہی دنوں بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ عبادتیں عطا فرمائی ہیں، اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ ان عبادتوں کو قائم کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل وہ عبادتیں کیسی ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر اپنی ایڑی ماری تو اچانک اسی جگہ سے پانی نکلنے لگا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیٹھ کر وضو کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے دیکھتے رہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آگے بڑھ کر اسی طرح وضو کیا جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ وضو کرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام امام بنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مقتدی بنے۔ 2 رکعت نماز پڑھانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اچانک آسمان کی طرف واپس چلے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے گھر پہنچے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بالکل اسی طرح نماز پڑھائی جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائی تھی۔ ناظرین، 5 وقت کی فرض نمازیں تو معراج کے موقع پر فرض ہوئی تھیں، لیکن شروع اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر 2 رکعت نفل نماز دی گئی تھی کہ جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ عورتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائیں، پھر گھر کے سبھی لڑکیوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد مردوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت خدیجہ کے ساتھ گھر میں نماز پڑھ رہے تھے کہ تبھی حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر میں آ گئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر صرف 10 سال ہی تھی جب انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عجیب طرح کی عبادتیں کرتے دیکھا تو بہت حیرانی سے پوچھنے لگے کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں؟ نماز سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ساری باتیں بتائی اور کہا کہ اے علی، مجھے اللہ کی طرف سے نبی بنایا گیا ہے اور یہی اصلی دین ہے، اسی دین کو لے کر اللہ کی طرف سے نبی آتے رہے ہیں، اس لیے میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور لات و عزیٰ جیسے بتوں کو چھوڑ دو۔ اسلام کی دعوت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بالکل ایک نئی طرح کی چیز تھی، اس لیے فوراً انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ جب تک میں اس بارے میں اپنے والد ابو طالب سے نہیں پوچھ لیتا تب تک میں کوئی بھی نیا دین قبول نہیں کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایسے جواب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، اگر تمہیں اسلام قبول نہیں کرنا تو نہ کرو، لیکن اس بارے میں کسی کو بھی کچھ نہ بتانا، اپنے والد کو بھی نہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے۔ اب کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں پلے بڑے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس کھانے پینے کی بہت کمی رہتی تھی اور کمائی کا کوئی انتظام بھی نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ اس کا واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ ایک بار مکہ میں بہت زیادہ بھوک مری عام ہو گئی، لوگوں کے پاس کھانے تک کو کچھ نہ بچا۔ اس وقت حضرت ابو طالب بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے، کیونکہ حضرت ابو طالب کے کئی لڑکے تھے اور سب چھوٹے چھوٹے تھے، اس لیے حضرت ابو طالب نے اس بھوک مری کے زمانے میں بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کیا۔ تو یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چھوٹے چچا حضرت عباس سے جا کر کہا کہ اے چچا جان،
آپ تو دیکھتے ہیں نا کہ میرے بڑے چچا ابو طالب کے پاس پیسوں کی بہت کمی رہتی ہے، بال بچوں کی وجہ سے وہ اکثر پریشان رہتے ہیں، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم دونوں مل کر ان کی کوئی مدد کریں۔ یہ سن کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے اور کہا کہ ہاں میرے بھتیجے، میں بھی یہی چاہتا ہوں، کیونکہ بھائی کی ایسی پریشانی دیکھ کر میرا بھی دل دکھتا ہے۔ اس کے بعد یہ دونوں حضرات حضرت ابو طالب کے پاس پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے کہا کہ اے چچا جان، مجھے اپنے لڑکوں میں سے کسی ایک کی ذمہ داری دے دو، میں اسے اپنے ساتھ رکھ کر اس کے کھانے پینے کا انتظام کروں گا۔ اب کیونکہ حضرت ابو طالب اپنے گھر کے تنگ حالات سے بہت زیادہ پریشان رہتے تھے، اس لیے فوراً اس بات کے لیے راضی ہو گئے اور کہنے لگے کہ میرے چھوٹے بچے عقیل کو میرے لیے چھوڑ دو، باقی تم جسے چاہو اسے لے جا سکتے ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اور چچا عباس نے حضرت جعفر کو اپنی کفالت میں لے لیا، اور پھر ساری زندگی ان کے لیے ہر ضروری چیز کا انتظام کرتے رہے۔ اب کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی پلے بڑے تھے اور کھانا پینا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھاتے تھے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کر دیا کہ میں یہ نیا دین قبول نہیں کروں گا، لیکن کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ تعالیٰ کو اسلام کے لیے بہت سی خدمتیں لینی تھی، اس لیے اسی رات جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں اسلام کا نور بھر دیا گیا، اور پھر صبح اٹھتے ہی جلدی سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہنے لگے کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، مجھے تفصیل سے بتائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، اور لات و عزیٰ جیسے بتوں کا انکار کرو، ان کی عبادت سے نفرت کرو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پاکیزہ تعلیمات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا، اور تقریباً 1 سال تک اپنے والد حضرت ابو طالب سے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے منع کر دیا تھا کہ ابھی اس بارے میں کسی کو بھی کچھ نہ بتانا۔ اسلام کی شروعات کے 3 سالوں تک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ آپ ان 3 سالوں تک اپنے اسلام کو مکہ کے سرداروں کے سامنے پیش نہ کریں، بلکہ چھپ چھپا کر اسلام کی دعوت کو جاری رکھیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سالوں تک کسی کے سامنے بھی اسلام کا اعلان نہ کیا، صرف خاندان اور قریبی دوستوں کو ہی اسلام کی دعوت دی۔ 3 سالوں بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب آپ کھلے عام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سبھی خاندان والوں کو کھانے کی دعوت پر بلایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ اے علی، سبھی مہمانوں کے لیے کھانے پینے کی ذمہ داری میں تمہیں دیتا ہوں، اس لیے تم ان کے لیے اچھے سے اچھا انتظام کرنا۔ ناظرین، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر صرف 10 سال تھی، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانے کا ایسا انتظام کیا کہ سبھی خاندان والے بہت خوش ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی بکرے ذبح کیے اور سبھی کا گوشت پکا کر دسترخوان پر سجایا، ساتھ میں سبھی مہمانوں کے لیے ایک پیالے میں دودھ کا بھی انتظام کیا گیا۔ جب خاندان کے سبھی افراد آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کے سامنے کھانا پیش کیا اور بہت اچھے سے سبھی مہمانوں کی خاطرداری کی۔ اس دعوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچا حضرت حمزہ، حضرت عباس، حضرت ابو طالب اور باقی دوسرے حضرات بھی شامل تھے۔ جب سبھی لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور کہا کہ اے میرے خاندان والو، میں اللہ کی طرف سے ایک ایسی چیز لے کر آیا ہوں کہ اگر تم اسے قبول کر لو گے تو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ گے، اس لیے اس کام میں میرا کون کون ساتھ دے گا؟ یہ سن کر ساری مجلس والے ایسا خاموش ہوئے کہ جیسے سبھی کو سانپ سونگھ گیا ہو، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کو امید کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں اور کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب نہیں دے رہا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں اور میری آنکھوں میں بیماری ہے،
اور میں ایک چھوٹا بچہ ہوں، پھر بھی میں آپ کا ہر طرح سے ساتھ دوں گا۔ اس چھوٹے لڑکے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایسا جواب سن کر مجلس میں بیٹھے سبھی لوگ ہنسنے لگے۔ وہ سارے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی پر ہنس رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی پریشانی کو دیکھ رہے تھے، اس لیے حضرت علی سے یہ منظر برداشت نہ ہو سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھر سے یہی اعلان کیا کہ اے میرے خاندان والو، میں تمہیں ایسی چیز بتاتا ہوں کہ جس کو اپنا کر تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، تو تم میں سے کون کون میرا ساتھ دے گا؟ یہ سن کر پھر سے مجلس میں ایک خاموشی چھا گئی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کا ہر طرح سے ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بٹھا دیا اور تیسری بار پھر سے اپنے خاندان والوں سے یہی سوال کیا تو کسی نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن اس بار پھر سے حضرت علی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میں آپ کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دوں گا۔ حضرت علی کا ایسا جواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف محبت کی نظروں سے دیکھا اور فرمایا کہ اے علی، تو میرا بھائی ہے اور میرا وارث ہے۔ ناظرین، اسلام کی خاطر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب قربانیاں دیں، انہیں کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ ساری زندگی اس پاکیزہ ہستی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حفاظت فرمائی کہ دشمنوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آنچ بھی نہ آنے دی۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ کئی جنگیں ہوئیں، لیکن ان میں سب سے زبردست جنگ خندق تھی کہ جس میں سارے عرب کے کافر ایک ہو کر مدینے پر حملہ کرنے آ گئے تھے۔ اسی لیے صحابہ کرام نے مدینے کے باہر ایک خندق کھود لی تھی تاکہ کافر لوگ مدینہ کے اندر نہ داخل ہو سکیں۔ وہ خندق 30 فٹ چوڑی اور 22 فٹ گہری تھی۔ دوسری طرف کافروں کا 10,000 کا لشکر تھا، لیکن ان کافروں میں بھی کوئی اتنی چوڑی خندق پار کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ کافروں کا سردار عمر بن عبد بہت بڑا بہادر انسان تھا اور اپنی زندگی میں وہ 100 سے زیادہ جنگیں لڑ چکا تھا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور خندق کے پاس آ کر اپنے گھوڑے کی لگام ایسی تیزی سے کھینچی کہ گھوڑے نے چھلانگ لگائی اور 30 فٹ خندق کو پار کر کے مدینے کے اندر صحابہ کرام کی طرف آ کر کھڑا ہو گیا۔ عمر نے اپنی تلوار ہوا میں لہراتے ہوئے کہا کہ کسی میں ہے دم جو آ کر میرا مقابلہ کر سکے؟ تم میں سے جو بھی میرا مقابلہ کرنے آئے گا، میں اس کی گردن کاٹ کر اس کے ہاتھ میں رکھ دوں گا۔ عمر کو دیکھ کر سبھی صحابہ کرام سہم گئے کہ اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ سارے صحابہ کرام خاموش بیٹھے تھے، کسی میں عمر سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر صرف 21 سال تھی۔ وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میں جاتا ہوں اس سے مقابلہ کرنے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ چپ رہو، بیٹھو، دیکھتے نہیں وہ عمر ہے عمر۔ عمر نے پھر سے پکار کر کہا کہ ہے تم میں سے کسی کو جنت میں جانے کا شوق تو آئے اور مجھ سے مقابلہ کرے، میں آج ہی اسے اس کی جنت میں پہنچا دوں گا۔ ادھر صحابہ کرام میں کوئی بھی کھڑا نہیں ہو رہا تھا تو حضرت علی پھر سے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جاتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اے علی بیٹھو، دیکھتے نہیں وہ عمر ہے عمر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پھر سے بیٹھ گئے۔ تیسری بار پھر سے عمر نے کہا کیا تم میں سے کسی نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا ہے؟ تو آئے اور عمر کا مقابلہ کرے، جو آئے گا میں اس کی گردن کاٹ کر اسے اس کی جنت میں پہنچا دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پھر سے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میں جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بیٹھو، دیکھتے نہیں وہ عمر ہے عمر۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، وہ عمر ہے تو کیا ہوا؟ آپ مجھے ایک بار بھیجو تو صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے ایک بچے سے تھے۔ وہ عمر 100 سے زیادہ جنگیں لڑ چکا تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس پہنچے تو عمر نے پہچانا نہیں اور پوچھنے لگا کہ اے لڑکے تم کون ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں علی ہوں۔ تو یہ سن کر عمر نے کہا کیا تم عبد مناف کی اولاد میں سے ہو؟ تو حضرت علی نے جواب دیا کہ نہیں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ عمر تعجب سے کہنے لگا ارے میرے بھتیجے، تم کہاں میرے سامنے آ گئے؟ میں تمہارا چچا ہوں۔
میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا، جاؤ واپس جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لیکن چچا میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عمر کو بہت تیز غصہ آ گیا اور اس نے اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا خطرناک حملہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور جا کر گرے۔ عمر کے حملے کی وجہ سے ہر طرف دھول اڑنے لگی۔ حضرت علی اور عمر دھول میں چھپ گئے اور دونوں کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ عمر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر وار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری طرف ہٹے تو وار کندھے پر آ کر لگا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کندھا زخمی ہو گیا۔ اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر روتے ہوئے دعا فرمائی کہ اے اللہ میرے علی کی مدد فرمانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے تو ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنی تلوار سے عمر پر حملہ کیا۔ عمر نے تلوار کے آگے اپنی ڈھال لگا دی لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا زور اتنا تیز تھا کہ ڈھال بیچ سے پھٹ گئی اور تلوار سیدھے عمر کی کھوپڑی پر لگی جس سے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ دھڑام سے زمین پر آ گرا۔ ناظرین اس ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ ہی کارناموں کو ذکر کیا گیا ہے اور اسی میں آپ ان کی ہمت، جرت اور بہادری کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ہمارے اسلام کی خاطر قربانیاں دیں۔ اللہ پاک ہمیں ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان کی طرح دین پر عمل کرنے اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔